مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم. محترم معزز لائق احترام سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ مت کرو، مردہ مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں۔ ہمارا گزشتہ جمعے جو موضوع چل رہا تھا حضرت امام حسین اور آپ جو کربلا تشریف لائے اور حر کو آپ نے جہنم سے نکال کر جنت کے لیے مقرر کیا، وہ موضوع ایسے ہی چلے گا، لیکن اس آیت کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ شہید ہے۔ کیا ہے؟ شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید کا لغوی معنی ہے گواہ، گواہی دینے والا، اور ایک معنی ہے حاضر۔ جس طرح ہم یہ چاند دیکھتے ہیں نا، اس کی گواہی چاہیے ہوتی ہے، گواہ چاہیے ہوتے ہیں، شہادت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اصطلاح میں شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کر دے، اپنے خون کا نذرانہ رب کو پیش کرے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح میں ہے، لغوی اور اصطلاح۔ اب شہید کی بھی اقسام ہے۔ شہید اپنا مال لینے والا، اپنا حق لینے والا، لیتے لیتے مر جائے وہ بھی شہید ہے، لیکن یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ بیمار ہو جائے، پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ اقسام ہے جو روایات میں بیان ہوئی۔ کس میں بیان ہوئی؟ روایات میں یہ اقسام بیان ہوئی۔ لیکن حقیقی شہید وہ ہے جو جہاد کرتے ہوئے رب کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے، جو جہاد کرتے ہوئے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ جہاد کا جذبہ ہونا ضروری ہے، جہاد کا جذبہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر جذبے کے تو جہاد نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں عرض کروں، ایک عورت تھی، اب تو جہاد کا جذبہ اتنا نہیں تھا، نہ نوجوانوں میں رہا، نہ عورتوں میں رہا، نہ بچوں میں رہا۔ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ بچے عورتیں وہ جہاد کا اور شہید ہونے کا جذبہ رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ توجہ رکھیں بھی، ان کو کرنے دیں وہ جو کر رہے ہیں، میری طرف دیکھیں۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ابو قدامہ شامی کہتے ہیں جب میں اپنی قوم کا سردار تھا تو میں نے اپنی قوم کو جہاد کی طرف بلایا۔
کس طرف بلایا؟ جہاد کی طرف۔ پتہ یہ چلا پہلے قوم کے سردار لوگوں کو جہاد کی طرف بلاتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب کیا کریں ہم جنگ چھیڑ دیں، ہم کشمیر کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں۔ میں نے کہا یہاں تو اس کرسی پہ بیٹھو نا، اگر بیٹھے ہو تو اس کے تقاضے بھی کوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم جس طرح اس ممبر پہ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ یہ کیسی بات کر سکتے ہیں، آپ کیسے کسی کو کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کر سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کی کیا اوقات ہے؟ میں نے کہا جناب ہر کسی کی کوئی نہ کوئی اوقات ہے، ہر کوئی نہ کوئی اپنے منصب کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر کوئی اپنی جو پیچھے اس کو جہاں سے حکم اس کو آ رہا ہے اس پہ چلتا ہے۔ بتاؤ اس کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا، ممبر کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا، ہم نے حق تو بیان کرنا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ جہاد کی نفی کرے اور کہیں جناب ہم جنگ چھیڑ دیں، ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم کیسے کشمیر کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں؟ میں نے کہا یہاں تو اس کرسی پہ بیٹھو نا، یا بیٹھے ہو تو اس کے تقاضوں کو بھی دیکھو۔ اس کرسی پہ بیٹھنے والا جہاد میں سب سے پہلے اپنی قوم کو جہاد کی طرف بلاتا ہے۔ ابو قدامہ شامی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ فرانس میں معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کی سرعام وہ گستاخی کرنے جا رہے ہیں، حضور کے خاکے بنا کے انہوں نے نمائش میں وہ شائع کرنے ہیں۔ دودھ مرنے کا مقام ہے کہ نہیں ہمارا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں اگر حضور کی کوئی گستاخی کرے اور قوم اس کا بدلہ نہ لے، اس کا جواب نہ دے، امام مالک فرماتے ہیں تو پوری امت اجتماعی طور پہ مر جائے، وہ جینے کے قابل نہیں۔ اگر وہ حضور کی گستاخی کی اگر اس کا جواب نہیں دے سکتی وہ قوم قابل نہیں جینے کے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فرانس میں گستاخی کرنے جا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہوتا ہاں کوئی مسلمانوں کا کوئی سپہ سالار، کوئی فاروق اعظم کے نقشے قدم پہ چلنے والا، جس کی ایک للکار ہی بہت تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہارون رشید بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ۔ جب اس کو پتہ چلتا کہ کوئی عیسائی یا کفار ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے خلاف یا ہمارے کسی مسلمان کے خلاف، وہ خط پہ صرف یہی بات لکھتا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ بات کر لیں، ٹیبل ٹاک کر لیں، آگے آ جائیں پیچھے آ جائیں، ہاں وہ کہتا تھا میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، یہ ہے سچا بادشاہ۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کو کدھر بلایا؟ جہاد کی طرف بلایا۔ بولے نا جی جہاد کی طرف بلایا۔ کہتے ہیں قوم تو آئی لیکن اس میں ایک عورت بھی آئی۔ عورت نے آ کر کے مجھے ایک تھیلی دی، کہا حضور آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، تھیلی بھی دے دیں۔ کہا اس تھیلی میں کیا ہے؟ کہنے لگی حضور اس میں میرے بال ہیں، اس میں بال ہیں۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں میں نے کہا اور بھائی ہم تو جا رہے ہیں جہاد کرنے، تیرے بالوں کا میں کیا کروں گا؟ بال کس کام کے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں جہاد کا جذبہ رکھتی ہوں لیکن جا نہیں سکتی، لیکن میں نے یہ بال اس لیے پیش کیے ہیں جب آپ کے نوجوان گھوڑوں کو باندھنے لگے تو رسی سے نہ باندھے بلکہ میرے بالوں سے باندھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ہوا کرتا تھا عورتوں میں۔ تو کیا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور 3 مسلمانوں کو قید کیا۔ تینوں بھائی تھے اور تینوں جہاد کا اور شہید ہونے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بادشاہ نے 2 بھائیوں کو گرم گرم تیل میں ڈال کے شہید کر دیا۔ اللہ ایک کو چھوڑ کے کہا کہ میں عیسائی ہوں، تو بھی عیسائی ہو جا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں تجھے بھی گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ میرے بھائی جہاد کا جذبہ رکھتے تھے، شہید ہونے کا جذبہ رکھتے تھے، وہاں میں بھی رکھتا ہوں۔ آپ تیل میں ڈالو، جلا دو، کاٹ دو، ہم محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے پھر اس کو ایک کمرے میں داخل کیا اور اس علاقے کی حسینہ عورت کو اس کمرے میں داخل کر دیا۔ کہتے ہیں اس عورت کے چرچے تھے، عیسائیہ کی عورت، چرچے تھے اس کے حسن کے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ نوجوان، وہ اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، باوضو تھا، اس نے نماز شروع کر دی۔ جیسی عورت داخل ہوئی اس نے کہا یہ کیا میں تو ادائیں دکھانے آئی تھی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟
وہ کافی دیر عورت بیٹھی رہی. اب یہ سلام پھیرے میں ادا رکھا ہوں کرتے 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 آدھی رات گزر گئی. اب جب وہ نماز پڑھ رہا اس نے سلام پھیرا تو عورت نے کہا رک جاؤ یہیں پہ. ٹھیک ہے میں جانتی ہوں تو میری طرف نہیں دیکھے گا, مجھے تجھ سے ایک سوال کرنا ہے, اس کا جواب دو. اس نے کہا جلدی سوال کرو, کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ پورا علاقہ میرے حسن پہ مرتا ہے, میرے حسن کے چرچے ہیں, بتا تیری نگاہوں میں کس کا حسن سمایا ہے کہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کس کا حسن سمایا ہے؟ اب پتہ نوجوان کا جواب کہتا ہے پھر سن, دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, کہ عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا, وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا, اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی, کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا, اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر, کہ بے مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا. اس نے کہا میری نگاہوں میں تو حضور کا حسن سمایا ہے, مجھے دنیا میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا لے پھر اس نبی کا کلمہ میں بھی پڑھتی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر.